जो नाम मैंने दिया था तो उन्होंने वो रिजेक्ट कर लिया था कि नहीं, इस नाम का पहले से है सबा इंटरनेशनल गारमेंट से। जो मैं कहना कि मेरे बच्चों की तालीम, मेरे बच्चों की पढ़ाई वगैरह जो है ना, उसमें कोई भी रुकावट ना आए पैसों की वजह से। और इन पैसों के लिए जो है ना मुझे मेहनत मज़ीद ज़्यादा करनी पड़ेगी। रोड के ऊपर ही एक शॉप ले लेती हूँ और उस शॉप में ना अपना बुटीक भी बना लेती हूँ और अपना पार्लर भी बना लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ घर के काम काज कर रही थी, मैंने सोचा चलिए मैं वीडियो भी बना लेती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। जो कुछ ज़रूरी बातें हैं तो वो भी कर लूँगी और साथ में वीडियो भी बना लूँगी। तो यहाँ पर मेरे जो पौधे हैं ना, तो इनको मैं खैर अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई तो रोज़ाना पानी देने की ज़रूरत तो नहीं है इनको, लेकिन 2-3 दिन बाद इनको पानी देना फिर ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर ये बेचारे मुरझा से जाते हैं। तो मैं अपने बिज़ी होने की वजह से ना बस इनको ज़्यादा तो नहीं टाइम दे पा रही हूँ, लेकिन इनको चेक करती हूँ साथ साथ कि ये मुझसे ख़राब ना हो जाए। पहले भी कई बार मैं पौधे लगाती हूँ, फिर इतना मैं मायूस हो जाती हूँ, ख़राब हो जाते हैं, तो फिर ना मैं कहती हूँ मैं फिर नहीं लगाऊंगी। लेकिन मुझे पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और फूल पौधे। तो इस दफ़ा मैं सोच रही थी कि बस सिर्फ फूल ही होंगे और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मैं सब्जियाँ इस बार नहीं लगाऊंगी। तो इनको मैं पानी दे रही थी, सोचे चले थोड़ी सी वीडियो भी बना लूँ। वैसे भी आजकल जो है ना, आपको तो मालूम है कि मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ मसले मसाइल तो ख़त्म होते ही नहीं है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जब मैं कोई काम करती हूँ ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं सोचती रहती हूँ, मुझे कोई समझ नहीं आती। फिर मैं आप लोगों के साथ मशवरा करती हूँ, आप लोग ना मुझे सब अलग अलग कुछ ना कुछ मशवरा देते हैं। फिर उसमें से ना मुझे काफ़ी सारी आइडियाज़ मिल जाती हैं और मुझे ना मेरे लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। तो आज भी मैंने यही सोचा कि जब खुद से इतनी ज़्यादा सोच रही और मुझे कोई समझ नहीं आ रही, आजकल वैसे भी मेरा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा, तो बस मैं सोच रही हूँ कि चले फिर मैं अपनी फ्रेंड से इस दफ़ा फिर से मशवरा करती हूँ, उनसे पूछती हूँ। लेकिन सबसे पहले तो आज जुमे का दिन है, मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। और जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, तो प्लीज़ मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए भी दुआ कीजिएगा। और दुआ की कबूलियत का भी नहीं पता और ये भी नहीं पता कि किसकी दुआ सबसे पहले कबूल होती है। क्या पता मेरी दुआ अपने लिए नहीं है और आपकी दुआ मेरे लिए कबूल हो जाए। तो जब अपने लिए दुआ करते हैं तो मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और मेरी दुआएं तो आप सब के लिए हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपके बच्चों पर और आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल घड़ी ना आए, हमेशा सुकून सलामती हो। जैसे कि आप सबको मालूम है फ्रेंड्स कि मैंने अपना एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया है, और जब मैं उसको स्टार्ट कर रही थी ना, तो मेरा इरादा ये था कि अभी फ़िलहाल मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने उसमें कोई मुनाफा नहीं रखा था। सोचा था कि आगे कुछ दिनों बाद मैं अपना बुटीक बनाऊँगी और फिर उसमें ना मतलब जो कुछ होगा तो फिर वो उसमें मुनाफा भी होगा, उसमें सारा कुछ। लेकिन अभी जो है ना, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत ही कम कीमत पर ना वो सारी चीज़ें जो भी लेके आती थी, तो मैं आप सबको साथ साथ बताती भी थी। और आप सबको मालूम भी है, जब आप लोग रेट चेक करते थे तो हर जगह से कम होते थे। लेकिन अब ना हालात ऐसे हैं कि जैसे कि आपको सबको मालूम है कि मैं और मेरे बच्चे बस हम तीनों हैं, एक दूसरे के लिए हैं, और ना हम किसी और के लिए है और ना हमारे लिए कोई और है। तो बस इस वजह से ना आजकल आपको ये भी मालूम है कि महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा है, तो गुजारा करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। और जो बुटीक के बारे में मैंने सोचा था, मैं अपना ब्रांड बनाना चाह रही थी, ब्रांड को मैंने रजिस्टर भी कर लिया, सारा कुछ। उसमें भी काफ़ी देर लग गई थी कि जो नाम मैंने दिया था तो उन्होंने वो रिजेक्ट कर लिया था कि नहीं, इस नाम का पहले से है सबा इंटरनेशनल गारमेंट से जो मैं कर रही थी, तो वो उन्होंने रिजेक्ट कर लिया था कि इस नाम से पहले से ही किसी और का है, तो आप ना कोई और नाम दे दें। तो फिर ना मैंने अपने बच्चों के नाम पर अपना एक ब्रांड रजिस्टर्ड करवा लिया था। लेकिन अब जो है ना, ब्रांड का जो काम है ना, तो वो अभी फ़िलहाल इसीलिए रुक गया क्योंकि ज़हनी तौर पर ना मैं कुछ थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ। वो मैं कुछ दिनों बाद आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, अभी फ़िलहाल नहीं। और क्यों नहीं कर रही हूँ वो भी मैं जब आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूंगी तब भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों नहीं कर रही थी पहले, कि किस वजह से नहीं कर रही थी। तो बस फ्रेंड, बात ये है कि मैं अपने बच्चों के लिए, और मैं चाहती हूँ ना कि मेरे बच्चों की तालीम, मेरे बच्चों की पढ़ाई वगैरह जो है ना, उसमें कोई भी रुकावट ना आए पैसों की वजह से। और इन पैसों के लिए जो है ना मुझे मेहनत मज़ीद ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं सोच रही थी ना, काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं ऐसा करती हूँ कि हम तो शहर में रहते हैं ना, बाज़ार के नज़दीक ही हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही फासला है। तो मैं चाहती थी कि मैं ना रोड के ऊपर ही एक शॉप ले
لیتی ہوں اور اس شاپ میں نا اپنا بوتیک بھی بنا لیتی ہوں اور اپنا پارلر بھی بنا لیتی ہوں۔ تو جیسے کہ آپ سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ میری بہن جو ہے نا وہ پارلر کا مطلب کرتی ہیں، تو میں نے سوچا کہ چلے ہم اپنا باہری شاپ لے کر نا تو اس میں پارلر بنا لیں گے، ساتھ بوتیک بھی بنا لیں گے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ مطلب جو میرے بچوں کا خرچہ ہے یا اس کی تعلیم کا، اس کے اسکول کی فیس، یہ سارا کچھ جو ہے نا تو اس میں کوئی بھی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ مجھے اپنے بچوں کی پڑھائی کی فکر ہوتی ہے کہ کوئی بھی کمی نہ آئے میرے بچوں کی کسی بھی چیز میں۔ تو اس کے لیے میں چاہ رہی تھی کہ اگر میں شاپ بنا لیتی ہوں اور روڈ کے اوپر، تو کافی سارے اور بھی ہیں نا شاپ ہمارے گھر کے پاس، کیونکہ جب میں آن لائن بزنس جس ٹائم سٹارٹ کر رہی تھی اس ٹائم تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن میں نے سٹارٹ کر لیا ہے اور اس میں نا میں نے کافی ساری چیزیں سیکھی ہیں۔ مطلب مکمل طور میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میں بس ایکسپرٹ ہو گئی ہوں، اب مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن میں نے کافی ساری چیزیں پھر بھی سیکھی ہیں، آپ سب نے مجھے سکھائی ہے یہ ساری چیزیں۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ چلیے تھوڑے بہت مشکلات ہوں گے لیکن تھوڑی سی آسانی ہو جائیں گی اس وجہ سے، اور یہ ہوگا کہ بچوں کا خرچہ وغیرہ اس میں نکل آئے گا آسانی سے، ایک کام میرے بڑھ جائیں گے، میری محنت مزید بڑھ جائے گی، لیکن یہ ہوگا کہ میرے بچوں کی زندگی آسان ہو جائے گی، چیزوں کے لیے پریشان نہیں رہیں گے، اسکول کے فیس کے لیے پریشان نہیں رہیں گے، کیونکہ بچے ماشاءاللہ سے اب تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں، ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے اور پریشان رہتے ہیں ہر چیز کے لیے۔ تو میں نے سوچا چلے میرے کام تو بڑھ جائیں گے لیکن بچوں کے لیے آسانی ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر کچھ لوگ جو ہے نا میرے جو اپنی فیملی کے لوگ ہیں جیسے میرے بہن بھائی، تو انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں بنا لیتی ہو، کیونکہ یہ ہے کہ اگر باہر شاپ میں رینٹ پہ لے لیتی ہوں نا تو ہر مہینے کا اس کا رینٹ بھی کافی زیادہ ہوگا، اور میرے لیے پھر شروع میں تو کوئی اتنا کام ہوگا نہیں، کیونکہ اگر کوئی شاپ بنا لیتا ہے یا کچھ بھی بنا لیتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے نا، تو اس میں نا اب رینٹ کا بھی ہوگا تو مشکل مزید نہ بڑھ جائے تمہاری، تو تم پہلے حال نا اپنے گھر میں بنا لو۔ تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ مجھے گھر میں بنانی چاہیے یا گھر میں ہو سکتا ہے کہ زیادہ نہ چلے، لیکن کیونکہ گھر ہمارا جو ہے نا گلی میں ہے نا، کیونکہ مین روڈ پہ تو ہے نہیں، تو گلی میں ہے، اور اس طرح جو ہے نا پتہ نہیں چل سکتا ہے نہیں چل سکتا، تو اس معاملے میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں گھر میں اپنا بوتیک بنا لیتی ہوں، کپڑے بھی میں رکھ لیتی ہوں، میں اپنا پارلر بھی بنا لیتی ہوں، گھر ماشاءاللہ سے بڑا ہے، اور نیچے جو پورشن ہے نا اس میں اب ہم رہتے ہیں، لیکن اگر ہم اوپر شفٹ ہو جاتے ہیں اور پھر نیچے جو ہے نا ہم یہ سارا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں، تو اس بارے میں پلیز آپ سب نے مجھے نا اپنے جو ہے نا مشورے ضرور دینے ہیں، اور مجھے نا اپنا سمجھ کر، جیسے کہ آپ لوگ دیتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پہلے کبھی غلط مشورہ دی، کہ کسی نے بھی آج دن تک مجھے کبھی بھی غلط مشورہ نہیں دیا، اپنا سمجھ کر ہمیشہ ہی میرے لیے اچھا سوچا ہے اور اچھی بات کی ہے مجھ سے، اور اس بار بھی آپ نے ایسا ہی کرنا ہے، میرے لیے سوچ کر، میرے بچوں کے لیے سوچ کر، اپنا سمجھ کر آپ لوگوں نے مجھے مشورہ دینا ہے کہ کیا میں کیونکہ شاپ پہ میں نے کبھی تو نہ کام کیا ہے، نہ میں نے کبھی جو ہے نا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہوگی میری، تو آپ نے مجھے یہ مشورہ دینا ہے کہ کیا شاپ بناؤں تو اس میں میرے لیے آسانی ہوگی، بہتری ہوگی، یا پھر گھر میں اگر میں بنا لیتی ہوں سیٹ اپ سارا تو اس میں زیادہ بہتر ہوگا۔ تو بس یہ دو باتیں جو ہے نا اس میں بس دونوں کی طرف ایک کبھی سوچتی ہوں کہ نہیں شاپ زیادہ بہتر ہے، میں صبح اپنے گھر کے کام کاج ختم کر کے تو شاپ پہ جایا کروں گی، اور اس کے بعد جو ہے میں اور میرے بہن ہم دونوں کریں گے کام، پھر اس کے بعد جب بچے اسکول سے آئیں گے تو وہ بھی ہماری ہیلپ کریں گے، لیکن پھر سوچتی ہوں کہ نہیں وہ کچھ زیادہ نہ مشکل ہو جائے ہمارے لیے، گھر سنبھالنا بھی اور شاپ بھی سنبھالنا، تو کام بھی بڑھ جائیں گے اور مسائل نہ بڑھ جائے ہمارے لیے، اور اگر گھر میں اگر ہوتا ہے تو اگر میں بنا لیتی ہوں، کافی سارا خرچہ بھی کرتی ہوں، سارا کچھ کرتی ہوں، سیٹ اپ سارا کر لیتی ہوں، اور پھر بھی وہ کیا چلتا ہے کام ہمارا نہیں چلتا۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ گھروں میں جاتے بھی نہیں ہیں، جیسے کہ آپ شاپنگ کرنی ہے تو بازاروں میں جاتے ہیں لیکن گھروں میں زیادہ تر لوگ نہیں جاتے، کچھ لوگ جاتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جاتے، جیسے کہ گاؤں میں کوئی گھر میں اگر کوئی چیزیں بیچنے کے لیے رکھ دیتے ہیں سیل کرنے کے لیے تو پھر لوگ جاتے ہیں، لیکن اس طرح ہم شہر میں رہتے ہیں نا تو بازار بھی بہت زیادہ دور نہیں ہے، تو مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن مجھے بس خیر اللہ سے تو میں دعا کرتی ہوں، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتی ہوں ہمیشہ کہ اللہ ہمارے لیے بہتر کرے۔ اگر یہ بات میرے ذہن میں آئی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور اگر آپ لوگوں سے میں مشورہ مانگ رہی ہوں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ایک ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے لیے وسیلے بناتا ہے،
تو آپ لوگ بھی جو ہے نا مجھے اپنی طرف سے اچھے مشورے دیں اور دعا بھی کیجیے گا میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے کہ آگے ہماری زندگی آسان ہو جائے، ہمارے لیے مسئلے مسائل جو ہے وہ کم ہو جائے، ہمارے لیے آسانیاں ہو جائے، تاکہ میرے اور میرے بچے جو ہے نا وہ کسی کے محتاج نہ ہو، نہ ہم کسی سے کچھ مانگیں، نہ کسی پر اپنا حق جتائے، اور بس ہم تینوں ہیں نا ہم ایک دوسرے کے لیے بس کافی ہو جائے۔ آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اور ایک سنگل مدر جو ہوتی ہے نا اس کے لیے زندگی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں اور کافی ساری آسانیاں بھی آ جاتی ہے زندگی میں، لیکن بس شروع میں یہ ہوتا ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ماں کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن آپ جیسے اتنے اچھے دوست ہوں گے ہمارے ساتھ تو انشاءاللہ تعالی مشکلات زیادہ نہیں آئیں گی بلکہ آسانی آئیں گی انشاءاللہ۔ اور میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کروں گی۔ آج جمعے کا دن ہے اور ہم ہمیشہ جمعے والے دن ہی ناخن کاٹتے ہیں، تو یہاں پر میں اپنے ناخن کاٹ رہی تھی، تو ہمیشہ ہی جمعے کے دن کاٹتے ہیں ناخن، بچوں کی بھی اور اپنے بھی، اور پھر جب ناخن کاٹ لیتی ہوں نا تو پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر لگاتی ہوں سرسوں کا تیل، تو یہ جو ہے نا ایک تو ہمارے ناخن مضبوط ہو جاتے ہیں، شائنی ہو جاتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور حالانکہ میں اپنے کافی سارے کام کرتی ہوں، گھر کے کافی سارے کام ہوتے ہیں بہت سارے، لیکن اور اپنے ہاتھوں پر اور مطلب اپنے اوپر اتنی زیادہ توجہ نہیں دے سکتی ہوں، لیکن پھر بھی میرے ناخن ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی شائنی اور بہت خوبصورت میرے ناخن ہیں۔ تو بس جب بھی میں ناخن کاٹتی ہوں نا تو میں اس پر سرسوں کا تیل لگاتی ہوں، تھوڑی دیر چھوڑ دیتی ہوں، پھر بس کام کاج میں بزی ہو جاتی ہوں تو خود ہی وہ صاف ہو جاتا ہے، اور خود ایسا نہیں ہوتا کہ میں اس کو کہیں دھو لیتی ہوں یا میں اس کو کوئی خاص کچھ بھی نہیں کرتی۔ تو بیٹا جو میرا ہے وہ اس کو تو نہیں تیل وغیرہ جو ہے نا وہ نہیں اس کو پسند، تو وہ نہیں لگاتا، لیکن جو میری بیٹی ہے تو اس کو بھی میں لگاتی ہوں، اس کی بھی ناخن کاٹتی ہوں تو میں تیل لگا لیتی ہوں۔ آپ بھی لگا لیا کریں، کافی سارے اس کے فائدے ہیں، اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ ہمارے صحت کے لیے جو اچھی ہوتی ہیں، وقتی طور پر ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے کافی سارے فائدے ہوتے ہیں، تو ان چھوٹے موٹے جو ٹپس ہوتے ہیں اس کو بھی اپنایا کریں۔ تو اچھا جب ہم ناخن کاٹتے ہیں یا ہم بال کنگھی کرتے ہیں، ہمارے بال گر جاتے ہیں یا ہمارے جو ناخن ہوتے ہیں تو ہمیں ایسی کہیں بھی نہیں پھینک دینی چاہیے، اس کو کسی چیز میں جمع کرنی چاہیے اور پھر اس کو نا اکٹھے پہ کہیں ایک جگہ پہ جا کے دبا دینے چاہیے۔ تو اس کو ایسی نہ پھینکا کرے، کچھ لوگ ناخن کاٹ کرنا تو ایسے ناخن پھینک دیتے ہیں یا کنگھی کر کے، تو میں نے کافی سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بال جو لے کے نا تو کچرے میں پھینک دیتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ خیر ہماری طرف ایسا ہمارے گھر میں ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ میری دادی، میری پھوپھیاں، میری امی لوگ سارے جو ہے نا انہوں نے کبھی بھی اپنے بال نہیں پھینکے اور ناخن بھی نہیں پھینکے، اور ہمیں بھی ہمیشہ یہی سکھایا ہے۔ لیکن یہاں پر میں نے کافی سارے شہر میں یہاں پہ کافی سارے ایسے میں لوگ دیکھتی ہوں کہ بال لوگ پھینک دیتے ہیں یا پھر ناخن کاٹ کرنا پھینک دیتے ہیں، تو یہ اچھی عادت نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ہمارے جسم کا حصہ ہوتا ہے اور ہمیں اس کی بھی جو ہے نا اس طرح فالتو میں نہیں پھینکنا چاہیے، گناہ بھی ہے اور اچھی عادت نہیں ہے یہ۔ تو سرسوں کا تیل میں بالکل ہلکا سا لگاتی ہوں، بہت زیادہ بھی نہیں، بالکل ہلکا سا لگاتی ہوں۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تو آپ نے کمنٹ میں ضرور مجھے بتانا ہے، اور ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔